دیکھا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یہ بعد میں آیا اور اکیلے نماز پڑھ رہا. نماز پڑھی اس بچے نے لیکن بعد میں پڑھی. مدرسے کے ٹیچر نے، مدرسے کے استاد نے قاضی صاحب کو لیٹر لکھا، قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے نائی کی دکان پر بال بنوانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ جب بال بنوا کر آیا تو عصر کی نماز کی جماعت ہو چکی تھی، اس نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی ہے. مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کیا سزا دے آپ متعین کریے. میں مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں لیکن آپ قاضی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو کیا سزا دی جائے. قاضی صاحب نے جو سزا دی سنیے وہ کیا تھا. ایک موٹا ڈنڈا بھیجا، ایک موٹا ڈنڈا بھیجا اور ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا مدرسے کی مینجمنٹ کمیٹی کو یہ میں آرڈر دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اس موٹے ڈنڈے سے اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے، اس وقت تک اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو پیٹتے رہو. جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تو میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا اور اس کا کھانا پانی بند کر کے کمرے میں بند کر دینا. اگر وہ توبہ کر لے اور اصرار کرے کہ آئندہ میں کبھی اتنے تنگ وقت میں بال نہیں بنواؤں گا، یا کوئی تنگ وقت میں ٹائٹ شیڈیول میں نماز کا وقت قریب ہو تو میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، اگر اس بات کا اقرار کرے تو چھوڑ دینا، ورنہ بھوکا پیاسا اگر مرتا ہے تو مر جانے دینا. یہ قاضی کا فیصلہ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، قاضی شریح کا. ہم اپنی نوجوان نسل کو اینڈرائیڈ موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. جو آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے تک 2 GB ملنے والی نیٹ ورک کو ختم کرنے میں رات گزار دیتا ہو، آپ اپنے اس بیٹے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا. ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے مائکے یا کہیں اور جائیں گی. یا آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے. اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائیڈ موبائل دے رکھا ہے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہیں تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں. آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. آج کے اس دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہیں، ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں. جب منافقوں نے، جھوٹوں نے، جب کجروؤں نے اور دل کے گندے لوگوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، مریم علیہ السلام کو دیکھو، سورہ مریم پڑھیے. وہ محراب میں مسجد کے اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے. بے موسم پھل، آم کا موسم نہیں آم آیا، لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا. زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، محراب کے اندر گھستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہے. ارے یہ آم کا تو موسم نہیں، یہ آم کہاں سے آیا؟ یہ لیچی کا موسم نہیں، یہ لیچی کہاں سے آئی؟ تو چیخ پڑے انا لک ھذا، اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں، اے مریم مجھے صاف صاف جواب دے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں، لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مریم
جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا، وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے، اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی، او بتا میرے لخت جگر، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے، کس لڑکے نے دیا ہے، کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی تھی، نیکی فرما بردار تھی، اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا، اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی۔ کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں، آئے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ کسی لڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنتی پھل ہے، کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے، اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب مریم سے پوچھا جا سکتا کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا، آج اس میں 3 مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو اور ہندو لڑکوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو، کورٹ میرج کرو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھو اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے عورت کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور کر دو، اس کو نکال دو۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 10,000 سے زیادہ ایپلیکیشنیں کورٹ میں موجود ہیں مسلم لڑکیوں کی، جس میں یہ کہا گیا ہے ہمیں اپنی مرضی سے ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے ماں باپ روکیں گے اس لیے مجھے پولیس پروڈکٹ دیا جائے، پروڈکشن دیا جائے، سرکشا دی جائے۔ میرے ماں باپ کورٹ میرج کے موقع پر میرے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، یہ لڑکیوں نے، مسلم لڑکیوں نے، کالج کی لڑکیوں نے لکھ کر دیا ہے۔ تیار رہیے، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے موبائل نہیں چھین سکتے ہو، ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے ہو، تو پھر یہ دن دیکھنے کے لیے تیار رہو کہ آپ کی بیٹی مسز ادریس مسز اسلم نہیں بنے گی، مسز کھنہ بنے گی، مسز رمیش بنے گی، مسز موہن بنے گی، مسز فلاں بنے گی، یہ بنے گی۔ اس کے لیے تیار رہو۔ جو کہنا تھا کہہ دیا، برا لگنا سوابھاوک ہے کیونکہ حق ہے، حق برا لگتا ہی ہے، کڑوی ہے، کڑوی چیز خراب ہوتی ہی ہے، اس لیے میں معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا۔ سوابھاوک چیز ہے، ہونا ہے۔ آپ نے پوچھا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیٹے سے پوچھا۔ ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا نا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچے میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، لے کے جاؤ، نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے لے جاؤ، مار مار کے نماز کی طرف لے جاؤ، پیٹو۔ 10 سال کے بعد لڑکے کو پیٹنا پڑے گا، نماز کے لیے مارنا پڑے گا، سزا دینا پڑے گی آپ کو اپنے بیٹے کو، کیونکہ وہ 10 سال کا ہو چکا ہے۔ 10 سال کے بعد باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے پر مارے، پیٹے اور پھر مسجد میں لے جائے۔ آپ نے کیا ایسا؟ موبائل چلانے کی کھلی اجازت، چلاؤ اور بگڑو۔ قاضی شریح نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو لولو نے، فیروز نامی آدمی نے، کسی بات پر وہ حضرت عمر سے ناراض تھا، اس نے خنجر میں زہر بجھا لیا تھا
اور چھپ کر بیٹھا ہوا تھا منبر کے پاس. حضرت عمر نے جو ہی کہا اللہ اکبر فوراً اس نے خنجر مار دیا. حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں وہ خنجر لگتا ہے. اس نے نکالا تو پیٹ تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے. ناف سے لے کر جہاں شرمگاہ ہوتی ہے یہاں تک جب اس نے خنجر نکالا تو یہاں تک پیٹ پھٹ گیا. خون کا دھارا بہنے لگا. نمازیوں نے ابو لولو کو پکڑنا چاہا لیکن وہ بھاگنے لگا. ایک صحابی نے اپنی چادر اس کے اوپر پھینکی جس سے اس کا پیر الجھ گیا, وہ گر گیا. جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور بچوں گا نہیں تو اس نے وہی زہر آلود خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور مر گیا. لیکن حضرت عمر فاروق کو جب ہوش آیا تو ان کو دودھ پلایا جا رہا تھا. دودھ وہ منہ سے پیتے تھے, پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا. شہد پلایا گیا تو شہد پیٹ سے باہر نکل گیا. جو چیز کھلائی اور پلائی جا رہی ہے وہ منہ سے تو کھلاتے تھے لیکن پیٹ سے باہر نکل جاتی تھی. اس حال میں کسی نے کہہ دیا امیر المومنین اب آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ پہلی رکعت میں تھے اور آپ کو خنجر مار دیا گیا ہے, آپ بے ہوش ہو کر زمین پہ گرے ہیں اور حالت آپ کی ہے کہ کھانا پانی پیٹ میں رک نہیں رہا ہے, آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضرت عمر نے کہا پڑھوں گا, میری فجر کی نماز کیا ادا نہیں ہوئی ہے؟ کہا نہیں. پانی لاؤ. وضو بنایا, کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو. کہنے لگے نہیں نہیں ابھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے. کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا لوگوں اگر یہ حالت کسی اور کی ہو جائے, کھانا پانی بھی پیٹ سے نکلنے لگے, اس حال میں بھی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے اور اس آدمی کو ہوش ہو تو نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی. اگر اس حال میں ہوش ہے, پیٹ پھٹ جانے کے باوجود, کھانا پانی پیٹ سے نکلنے کے باوجود اگر ہوش ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, تو ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں نماز نہ پڑھے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے. جو تندرستی میں نماز نہ پڑھے وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے. اتنے بڑے ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کیا نام ہے؟ ضیاء الحق, حق کی روشنی. اچھا نماز پڑھی تھی عشاء کی؟ نہیں مولانا صاحب. ضیاء الحق نماز پڑھی نہیں. اس حال میں نماز معاف نہیں ہے. نماز تو ہے ہی نہیں معاف. جرجی صاحب کو مودی کی یوگی کی کچھ گنڈے پکڑ لیں, کرسی پہ لے کے ہاتھ پیر باندھ دیں, اسی بیچ اذان کی آواز آ رہی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر, جرجی صاحب ایک بار کہیں گے صاحب لنچنگ کرنے والوں مجھے مار رہے ہو مار دینے, لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. چھوڑتے ہیں تو ٹھیک, نہیں چھوڑتے ہیں تو کرسی پر بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی. وضو کے لیے پانی دے دو, نہیں دیتے ہیں تو نیت سے وضو کرنا پڑے گا. اللہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے, میں نے وضو کی نیت کر لی ہے, یہ وضو کی نیت ہی ہمارے لیے وضو ہوگی. ان سے کہا جائے گا صاحب میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو, اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو نیت کرنا پڑے گی. ہاں میرا چہرہ کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف کرتا, لیکن میں بندھا ہوا ہوں اس لیے میں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. آئے اللہ تو کسی قبلے کا محتاج تو نہیں ہے, تو میری دل کی نیت اچھی طریقے سے جانتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق مغرب, یہ آیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. لیکن نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی. قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, جہاں تمہارا چہرہ ہے اس طرف کر لو. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھ رہے بندے ہیں تو زبان سے اللہ اکبر کہہ لو. وضو کے لیے پابندی ہے, پانی نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت وضو سے کر لو. چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنے
دیا جا رہا تو جہاں چہرہ وہی کر لو اور الفاظ ادا کرتے رہو، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی جبکہ معلوم ہے کہ موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے، لیکن اس حال میں بھی نماز تمہارے منہ پر معاف نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو اس حال میں نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ سختی ہے اسلام میں، لیکن نرمی بھی تو ہے۔ وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں کہا گیا نہیں رسی توڑو کرسی توڑو لیکن لاؤ پانی، نہیں ہے، نیت کر لو۔ یہ آسانی بھی تو ہے، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، کوئی بات نہیں، جہاں چہرہ اسی طرف رک کر کے نماز پڑھو، ہاتھ نہیں اٹھ رہے کوئی بات نہیں، ایسے ہی پڑھو، زبان سے جملے ادا کرو لیکن کرو۔ یہی تو اسلام ہے، اور کیا ہے اسلام؟ کچھ مسئلے ایسے ہیں۔ ایک شخص آیا ہمارے پاس، مولانا صاحب میں 25ویں روزے کو اسلام لایا ہوں، مسلمان ہوا ہوں، تو مجھے تو 5 ہی روزے ملے ہیں، میں نے رکھ لیے ہیں، تو کیا جو 25 روزے میرے چھوٹ گئے ہیں کیا وہ مجھے رکھنا پڑیں گے؟ میں نے کہا تمہارے کہاں چھوٹے ہیں؟ گیا پانی ہے، اڑتا ہوا آیا سیدھے چلا گیا۔